بچھاؤ فرش عزا مجلس حسین کرو، یہی ہے زیست کا مقصد بشور و شین کرو، یہی ہے زیست کا مقصد بشور و شین کرو، اور بتاؤ سب کو یہ بارق کہ ہم حسینی ہیں، بتاؤ سب کو یہ بارق کہ ہم حسینی ہیں، ادا مودت قربا بزیب و زین کرو۔ سورہ فاتحہ۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں سماعت فرمائے کہ روشن چراغ خانہ داور ہے مصطفیٰ۔ درود پڑھیں بابا سے بلند۔ روشن چراغ خانہ داور ہے مصطفیٰ، بخت بلند عرش کے اختر ہیں، مصطفیٰ میر علوم و صاحب دفتر ہیں، مصطفیٰ انوار کردگار کا مصدر ہے، انوار کردگار کا مصدر ہے، مصطفیٰ اور افلاک تھے، نہ کوئی ملک کا ظہور تھا، اور پہلے جو سب سے خلق ہوا ان کا نور۔ تم منظور حق ہے سب سے سوا برتری تیری، انسان تو کیا کریں گے ملک تیری پیروی، جس شان و منزلت کا ہے تو خلق میں نبی، ویسے ہی مرتبے کا تجھے چاہیے وسیع، ویسے ہی مرتبے کا تجھے چاہیے وسیع، اور تجھ پر تو ہو جہاں میں نبوت کا خاتمہ، اور اس کی نسل پر ہو امامت کا خاتمہ۔ درود بابا سے بلند۔ تو اللہ رے وسیع محمد کا احترام، کونین کا ہے فخر وہ شاہ فلک مقام، سن لیں وقار حیدر صفدر کو خاص و عام، اور ہے جن کی منزلت میں محمد کا یہ کلام، ہے جن کی منزلت میں محمد کا یہ کلام، کہ پہچانا کب ہے اس کو کسی نامدار نے، اور میں نے علی کو جانا ہے یا کردگار، میں نے علی کو جانا ہے یا کردگار، نے تو محبوب حق سے تھے نہ کسی حال میں جدا، یا خدمت رسول تھی یا طاعت خدا، درپیش جب مہم ہوئی جب معرکہ پڑا، اور گہتیغ تھے تو گہ سپرے حفظ مصطفیٰ، پیش نبی جہاد پہ ہر دم چڑھے رہے، اور ہر جنگ میں علم لیے آگے کھڑے رہے۔ تو بازو جسے جہان میں حیدر صدے خدا، ششدر وہ باب فیض کسی باب میں ہو کیا، ہے راویوں نے متفق اللفظ یہ کہا، یعنی چڑھے جو غزوہ خیبر پہ مصطفیٰ، یعنی چڑھے جو غزوہ خیبر پہ مصطفیٰ، سب ناصران سرور ذیجاہ ساتھ تھے، سب ناصران سرور ذیجاہ ساتھ تھے، وجہ رمت سے ورنہ ید اللہ ساتھ تھے، تو تھی گرد و پیش فوج ظفر، فوج بے شمار، دل کی طرح تھا بیچ میں عالم کا تاجدار، طے کی جو منزلوں کی مسافت بصد وقار، ناگاہ سامنے نظر آنے لگا حصار، ناگاہ سامنے نظر آنے لگا حصار، اتری سپاہ دشت میں خیمے بپا ہوئے، اور مائل بسوئے قلعہ رسول خدا ہوئے۔
تو تھا کوہ آہنی سے گراں تر درے حصار، فولاد کے کواڑ جلادار و آبدار، وسعت بھی اس قدر تھی کہ ہنگامے کارزار، باہر ہزار شخص نکل آئے ایک بار، باہر ہزار شخص نکل آئے ایک بار، رستم کے دل کو تاب نہ وہاں تک گزر کی تھی، اور پیچیدہ اشتہا تھا کہ زنجیر در کی تھی۔ تو جب مل کے زور کرتے تھے 40 پہلوان، جب مل کے زور کرتے تھے 40 پہلوان، کھلتا تھا جد و جہد سے تب وہ درے گراں، کھلتا تھا جد و جہد سے تب وہ درے گراں، ہوتا تھا شور کھلنے میں اس کو کہ ہر زمان وجہ قوی جو اس کی ہے وہ صاف ہے عیاں، کہ گردش میں بے قرار جو ہوتی تھی بار سے، اور چولیں پناہ مانگتی تھی کردگار سے۔ تو چندے رسول حق متردد رہے کمال، یہ فکر تھی کہ دیکھیے کیا ہو دم جدال، فرمایا مومنوں سے یہ آخر بسط ملال، کہا کہ جاؤ کرو جہاد، کرو جہاد کے قادر ہے ذوالجلال۔ درود پڑھے بآواز بلند، جاؤ کرو جہاد کے قادر ہے ذوالجلال، چارہ ہوا نہ حکم رسول ودود سے، اور پہنچے مقابلے کو مجاہد یہود سے، پہنچے مقابلے کو مجاہد یہود سے، تو زیر حصار قہر کی تھی کافروں سے جنگ، نازل تھی بام قلعہ سے آفت یہ بے درنگ، اور ٹڈی کے دل کی طرح سے تھی فوج بے خدنگ، پڑتے تھے مے کی طرح سروں پر کلوہ و سنگ، ساما یہ تھے جو لشکر اہل انعاد میں، اور کام آ گئے تمام مجاہد جہاد میں۔ تو آئے پلٹ کے چند جواں پیش مصطفیٰ، غمگین و دل شکستہ محزون و بے نوا، حال شکست لشکر اسلام، جب سنا صدمہ رسول پاک کو حد سے سوا ہوا، تدبیر فتح آتی نہ تھی کچھ خیال میں، اور گزری تمام شب اسی رنج و ملال میں۔ تو گزرا جو حادثہ یہی لشکر پہ چند بار، غم سے ہوئے محمد بے دیجا بے قرار، اٹھے جو ہاتھ بہر دعا پیش کردگار، آئی صدائے شہپر جبریل نامدار، آئی صدائے شہپر جبریل نامدار، کے مغموم و دل گرفتہ جو دیکھا جناب کو، اور مژدہ دیا پہنچ کے رسالت پناہ کو۔ کیا مژدہ دیا کہ کی عرض اے پیمبر ذیجاہ محترم، ہے یہ پیام جانب حق سے بسط کرم، خیبر کے باب میں نہ کرو فکر دم بدم، اور بازو ملا ہے تم کو ید اللہ ذی حشم، بازو ملا ہے تم کو ید اللہ ذی حشم، خالق بھی ناز کرتا ہے خود جس کی ذات پر، اور خیبر کی فتح لکھی ہے حیدر کے ہاتھ۔ خیبر کی فتح لکھی ہے حیدر کے ہاتھ پر، جب یہ سنا تو آگاہ ہو کہ دیر مناسب نہیں ہے اب، بہرے جہاد جلد علی کو کرو طلب، کھچ جائیں گی زمیں کی تنابیں بحکم رب، اور دم بھر میں ہوگا یا وہ جری یا شہ عرب، دم بھر میں ہوگا یا وہ جری یا شہ عرب، دفع رمد بھی چشم زدن میں حصول ہے، اور اس کی دوا لعاب دہان رسول۔ تو ارشاد حق یہ سن کے ہوئے شاد مصطفیٰ، ارشاد حق یہ سن کے ہوئے شاد مصطفیٰ، کعبے کی سمت شکر کا سجدہ ادا کیا، پھر 3 بار سوئے مدینہ یہ دی صدا،
کہ جلد آؤ یا علی ولی زیر غم خدا، جلد آؤ یا علی ولی زیر غم خدا، دل مضطرب ہے زینت پہلو کے ہجر میں، اور بے دست و پا رسول ہے بازو کے ہجر میں۔ تو دے کر صدا مڑے تھے رسول فلک وقار، جو گرد اٹھی مدینے کی جانب سے ایک بار، جو گرد اٹھی مدینے کی جانب سے ایک بار، بولے نبی سے ہنس کے یہ جبریل نامدار، لیجے وہ لیجے ہوئے وہ جلوہ نما شاہ ذوالفقار، لیجے ہوئے وہ جلوہ نما شاہ ذوالفقار، ظاہر ہوا غبار سے یوں رخ جناب کا، اور مشرق سے جس طرح ہو ظہور آفتاب، مشرق سے جس طرح ہو ظہور آفتاب کا، تو نہ گئے قریب سرور گردوں سریر آئے، دلدل پہ کس حشم سے جناب امیر آئے، لشکر میں غل ہوا کہ نبی کے وزیر آئے، اور لو بحر فتح قلعہ شہ قلعہ گیر، لو بحر فتح قلعہ شہ قلعہ گیر آئے، ضربوں سے اب ہلے گا یہ طبقہ زمین کا، اور جھنڈا گڑے گا آج سے خیبر میں دین، خیبر میں دین کا، تو رہوار سے اتر کے جھکے وہ پے سلام، تعظیم کی رسول خدا نے با احترام، بڑھ کر گلے لگا لیا با شفقت تمام، اور چہرہ ہوا وہ مشہور بشاشت سے لالفام، کس پیار سے دہن تھا دہن کے قری کبھی، اور رخسار چومتے تھے کبھی اور جبیں کبھی، تو آنکھوں کو عین لطف سے پھر چوم کر کہا، اے نور چشم کیجئے واہ چشم حق نما، پھیرا جو پتلیوں پہ زباں کو بسد عطا، ایک پل میں پائی نرگس بیمار نے شفا، ایک پل میں پائی نرگس بیمار نے شفا، یا کب نزول رحمت رب سمد نہ تھا، اور دیکھا جو غور سے تو نشان رمد نہ تھا، تو بولے علی سے روح امی ہو کے شادماں، صحت مبارک آپ کو اے عیسی زباں، فرمایا مصطفیٰ نے کہ اے میرے تن کی جان، تم حکم حق سے فتح کرو قلعہ گراں، تم حکم حق سے فتح کرو قلعہ گراں، راضی خدا بھی شاد رسول خدا بھی ہو، اور مشکل کشا ہو آج سے خیبر کشا بھی ہو، تو دلدل کے پاس آئے جو سلطان اوصیاء، کس شان سے کمر میں رکھا دامن قبا، چڑھنے لگے فرس پہ تو حاطف نے دی ندا کہ بسم اللہ اے امیر عرب شاہ لا فتح، اے احمد نے خود سوار کیا اس جناب کو، اور روح الامین نے دوڑ کے تھاما رکاب، درود با آواز بلند، طویل مرثیہ ہے، اس میں حارث ملعون کے بھی اس کا ذکر ہے، لیکن وہ سب چھوڑتے ہوئے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو ہاں اے قلم تلا تمہیں محشر دکھا دے، پھر آثار قہر حضرت داور دکھا دے، پھر تابندہ برق تیغ دو پیکر دکھا دے، پھر مارے کا ہے ضربت حیدر دکھا دے، پھر علماء ہو اہل زمین کی زبان پر، اور پھر شور الحفیظ اٹھے آسمان پر، تو ہوتا ہے حملہ بر اسد کردگار، پھر لیتا ہے باغ
سرور دلدل سوار پھر خیبر میں ہے مقابلہ یہ نور و نار پھر ہوتی ہے کافروں پہ علم ذوالفقار ہوتی ہے کافروں پہ علم ذوالفقار پھر برہم ہے پھر مزاج شہ قلعہ گیر کا اور حملہ یہ دوسرا ہے جناب امیر دوسرا حملہ سماعت فرمائیں گے پہلا ہمارا حارث ملعون کا تو دیکھی جو لاش حارث بیدی کی ایک بار جھوما بقہر مرحب مدمست بد شعاب منہ تمتمایا غیث ہے کعبہ سیاہ کار ثابت ہوا کہ پیلے دماں کو چڑھا بخار ثابت ہوا کہ پیلے دماں کو چڑھا بخار سرہنگ کے دماغ میں گرمی چڑھی ہوئی اور دل میں وغا کا جوش حرارت بڑھی ہوئی تو لو فرمائیں گے بند کے لو بت کدا ہے کعبہ ایمان کے سامنے لو بت کدا ہے کعبہ ایمان کے سامنے اور دوزخ آیا ہے روضہ رضواں کے سامنے فرعون ہے وہ موسی عمران کے سامنے اور دیو سیہ کھڑا ہے سلیمان کے سامنے پیش امام پاک غضب میں ذلیل ہے اور کوثر کے پاس جوش میں دریائے نیل کوثر کے پاس جوش میں دریائے نیل ہے تو وہاں جن کا زور قوت دستے خدا ادھر وہاں جن کا زور قوت دستے خدا ادھر شیطان ادھر ہے پشت پہ خیر الورا ادھر قہر اس طرف ہے رحمت رب اولا ادھر اور ساحر ادھر ہے سرور معجز نما ادھر وہاں فرمائیں گے بیت کے وہاں پیچ و تاب غیظ کے آثار اس طرف اور اشدر ادھر ہے حیدر کرار اس طرف درود بآواز بلند فرمایا سے تو گرجا یہ مثل رات قریب آ کے بے ادب حملہ میرا قہر ہے غضب ہے میرا غضب دشمن کو بے ہلاک کیے چھوڑتا ہوں کب ہوشیار یالی کہ اجل آئی سر پہ اب کھلتے ہیں کوئی دم میں ہنر کار زار کے اور نازا بہت نہ ہو جیو حارث کو مار کے تو کانپا یہ کہہ کے جوش غضب سے جو وہ شریر کہہ تو دیا مولا علی سے لیکن کانپا یہ کہہ کے جوش غضب سے جو وہ شریف کہنے لگے یہ ہنس کے شہ آسماں سری کہنے لگے یہ ہنس کے شہ آسماں سری کہ راشے کی اپنے لے خبر ہو سرکشوں کے پیر راشے کی اپنے لے خبر ہو سرکشوں کے پیر اور کیا کر سکے گا ہاتھ سے تو وقت داروں کی ہوتا ہے آبرو دم پیکار ہاتھ سے اور ڈر کر نہ گر پڑے کہیں تلوار ہاتھ سے جب یہ سنا تو بولا وہ میں ہوں غیظ سے بے خود تمہیں مصاف فرمایا بے خودی ہے شجاعت کے برخلاف نعرہ کیا شقی نے یہ باسد غرور و لاف یہ ہاتھ پرستم ہے یہ ہے تیغے سر شگاف یہ ہار پرستم ہے یہ ہے تیغے سر شگاف سختوں کا رخت ہاتھ دمودار دار و گیر ہے اور رستم بھی ہو تو ایک ہی دم میں اخیر ہے یہ سنا تو فرمایا مرتضیٰ نے کہ او خانمہ خراب فرمایا مرتضیٰ نے کہ او خانمہ خراب سب زور و زور خاک ہے تیرا پیشے ابو تراب ارے میں وہ جوان ہوں جس کا ید اللہ ہے خطاب میں وہ جوان ہوں جس کا ید اللہ ہے خطاب اور عالم ہے زیر دست وہ قوت ہے دستیاب
ارے تابو چڑھا کے چاک اگر آستین کو اور دھس جائے کو توڑ، تابو چڑھا کے چاک اگر آستین کا اور دھس جائے کو توڑ کے طبقہ زمین۔ جب یہ سنا تو قبضے پہ ہاتھ رکھ کے پکارا وہ خیرہ سر، ٹکڑے میری حسام سے ہو سام کا جگر، ضربت پڑے تو دو ہو تہمتن مئے سپر، بہرام گور سے یہ صدا دے کہ الحذر، پہ ہم لگاؤں ہاتھ اگر پاؤں گاڑ کے اور کھائیں زمین پہ ٹھوکریں ٹکڑے پہاڑ کے۔ جب یہ سنا تو نعرہ کیا علی نے، کہ نعرہ کیا علی نے علم کر کے ذوالفقار، نعرہ کیا علی نے علم کر کے ذوالفقار، ارے یہ موت بولتی ہے تیری یو ستم شیعہ، یہ موت بولتی ہے تیری یو ستم شیعہ، تو کیا ہے اور کیا ہے تیری تیغ آبدار، اور یہ وہ ہے رک سکے نہ فرشتوں سے جس کا وار، یہ وہ ہے رک سکے نہ فرشتوں سے جس کا وار، وقت غضب دکھاؤں جو ضرب شدید کو اور دو کر دوں ایک آن میں کوہ حدید۔ دو کر دوں ایک آن میں کوہ حدید کو۔ تو ناری نے سنا تو ناری نے لی لیام سے شمشیر شعلہ بھر، دیکھے سے جس کے آب ہو افریت کا جگر، کرنے لگا جو وار بسد پیش خیرہ سر، شیر خدا نے پشت سے لی ہاتھ میں سپر، شیر خدا نے پشت سے لی ہاتھ میں سپر، آئی جو تیغ سائقہ شعلہ زا کی طرح، اور لب کی سپر نکال کے آنکھیں پلا کی طرح، تو بیدی کو وار کر کے جو خفت ہوئی حصول، غصے سے نارازن ہوا یوں، غصے سے نارازن ہوا یوں بازوئے رسول، توبہ کا رب بھی اپنے عقیدے سے ہو جہول، اور بچنا ہے گر تو دعوت اسلام کر قبول، بچنا ہے گر تو دعوت اسلام کر قبول، ہاں اعتقاد دین رسول زماں پہ لا، فرونا بکار کلمہ طیب زباں پہ لا۔ سنا تو تیور کڑے دکھا کے پکارا وہ بدشیار، ہوگا کبھی نہ مجھ کو گوارا یہ ننگوہار، کلمہ نہیں پڑے گا، ہوگا کبھی نہ مجھ کو گوارا یہ ننگوہار، تو آئے غضب میں سرور دی شیر کردگار، آئے غضب میں سرور دی شیر کردگار، اور بیٹھے فرس پہ چست علم کر کے ذوالفقار، بیٹھے فرس پہ چست علم کر کے ذوالفقار، سر پر جو اس کے تیغ کی زو یک بیک گئی، اور گل پڑ گیا وہ کوہ پہ بجلی چمک گئی۔ تو ناگہ یہ حکم خالق اکبر ہوا ادھر، اس دم جلال میں ہے ید اللہ نام پر، جائیں ملک زمیں کی حفاظت کو جلد تر، ورنہ کہے زمین نہیں جنات کو مفر، کہتی کی اب ہے خیر نہ تخت السرا کی ہے، اور ضرب علی نہیں ہے یہ ضربت خدا کی ہے۔ تو سر پر شریر کے جو پڑی ضرب یک بیک، سر پر شریر کے جو پڑی ضرب یک بیک، در سے زمین جنگ کے اونچے ہوئے طبق، آثار حشر کا ہوا اہل جہاں کو شک، اور ہلچل میں پڑھ کے آئے کرسی ہٹے ملک، ہلچل میں پڑھ کے آئے کرسی ہٹے ملک، ہر قصر خلد مثل زمین ہل کے رہ گیا، اور ہے خاتمہ کہ خلد بری ہل کے رہ گیا۔ تو دو کر چکی تھی راکب و مرکب کو ذوالفقار،
دو کر چکی تھی راکب و مرکب کو ذوالفقار جو آسماں سے 3 ملک پہنچے ایک بار بازو سے لپٹے جلد سرافیل نامدار اور میکال نے بھی تھام لیا ہاتھ استوار میکال نے بھی تھام لیا ہاتھ استوار وقفہ نہ ایک دم تہے تیگے تو سر کیا اور جبلیل نے پر اپنا زمین پر سپر کیا تو ناگے گری جو لاش لئی کی بروے کار جھومے فرس پہ تیغ اٹھا کر امام پاک جھومے فرس پہ تیغ اٹھا کر امام پاک اس ضرب سے ہوئے یہ بنی جان دردناک جو ایک خاندان کلا ہو گیا ہلاک گو بچ گئے نہ سب طبقات زمیں کٹے اور اس پر بھی 3 شہپر روح الامی کٹے تو تکبیر کہہ کے جوش میں جھوما جو شیر رب بڑھائے تہنیت کو مجاہد بسط طرب کھولے ہر ایک نے مدحو ثنا میں علی ثنائے علی میں وہ کھولے ہر ایک نے مدحو ثنائے علی میں لب بڑھ بڑھ کے چومے دستے ید اللہ بادب چاروں طرف ثنائے شہ ذوالفقار تھی اور احسنت کی زمین سے فلک تک پکار تھی تو زی مقدرت بہت تھا زبس مرحب شریر زرعی لباس پر تھے رقومات بے نظیر دوڑے جو لوٹنے کو ادھر سے جوان و پیر مانے ہوئے ہر ایک سے امام فلک سریر مانے ہوئے ہر ایک سے امام فلک سریر فرماتے تھے کہ لطف عدالت آیا رہے اور اریانہ اس کی لاش تہے آسماں رہے تو زی مرتبہ تھا قوم میں اپنی یہ بدخصال حرمت کا اس کی بعد فنا چاہیے خیال میت اگر عزیز اٹھائیں بسد ملال مانے نہ ہو خلاف مروت ہے یہ کمال رکھیں نہ بے کفن جسد پاش کو اور مذہب میں اپنے دفن کریں اس کی لاش کو مذہب میں اپنے دفن کریں اس کی لاش کو تو یارو سنا یہ حکم امام فلک وقار اسلام کا بھی حکم ہے تم سب پہ آشکار یعنی مرے جو کوئی مسلمان قضائے کار حاضر مشیت کو ہو حاضر مشائیت کو ہو خویش و رفیق و یار ارے وارث جو ہوں وہ حکم شریعت عیاں کریں اور غسل و کفن کے بعد لحد میں نہا کریں تو اے اہل بزم چاہیے اس وقت شور و شین اے اہل بزم چاہیے اس وقت شور و شین کہ مظلوم کربلا کے لیے رو کر کے بین کیونکہ سن کر یہ حال آئے گا کیوں کر دلوں کو چین ارے 40 دن نہ دفن ہوا لاشہ حسین 40 دن نہ دفن ہوا لاشہ حسین کیسے وہ کلمہ گو تھے کہ مطلق نہ شرم تھی ارے سارے بدن پر زخم تھے اور ریگے گرم تھی تو لکھتے ہیں قصہ دفن کا اس طرح ہائے ہائے پہنچے جو کربلا میں حرم اشک خون بہائے پیاروں کی بود و باش کے ساما جو یاد آئے ارے بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہائے اب کس کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا اور لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا تو آئے تھے دوسری کو محرم کی کس کے ساتھ خیمے بپا ہوئے تھے برابر لبے فرات اترے تھے ہم تو روکی تھی عباس نے قناعت اور تاکید تھی پکار کے کوئی کرے نہ بات ہائے ہائے کہاں بچھڑ کے وہ آرام میں دل گئے اور پردہ تھا جن سے خاک کے پردے میں مل گئے تو القصہ لاشا شاہ کا مرقد میں رکھ دیا
القصہ لاشا شاہ کا مرقد میں رکھ دیا اور اکبر کا لاشا پہلوے شبیر میں رکھا. اکبر کا لاشا پہلوے شبیر میں رکھا. پانی چھڑک کے قبر پہ عابد نے یہ کہا, پانی چھڑک کے قبر پہ عابد نے یہ کہا کہ تحسین و آفری تمہیں اے بھائی مرحبا. ارے مقتل میں بدلے فاطمہ زہرا کے لال کے, اور تم نوجوان مر گئے 18 سال کے. ارے اصغر کا لاشا پائیں تھی بابا کے, پھر رکھا رو کر کہا کہ بھائی میرے تجھ پہ میں فدا. آیا جو تیر جانب فرزند مجتبی, ارے اپنے گلے پہ روک لیا تم نے واہ واہ. اللہ رے عشق باپ کا ماں سے جدا ہوئے اور بابا سے 6 مہینے کے سن میں فدا. تو سن کر بیاں یہ بے ہو کے آنسو ہوئے رواں. زینب جبیں لحد پہ دھرے کرتی تھی بیاں, اے میرے کربلائی برادر حسین جا, ارے ہمشیر 3 دن سے تمہاری ہے مہما. ہمشیر 3 دن سے تمہاری ہے مہما, اور اللہ میری بات بھی اب پوچھی نہ آپ نے, اور زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے, زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول. پروردگار عالم کے جو حاضرین مجلس ہیں, ان کی جماعت تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا فرما, جو محتاج ہیں ان کی محتاجیوں کو دور فرما. جہاں جہاں اس دنیا میں شیعہ نیلی آباد ہے, ان کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.